رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. اموال زکوٰۃ میں سے ایک شکل یہ بتائی گئی تھی کہ اموال تجارت پر بھی زکوٰۃ واجب ہے. تو اموال تجارت کے حوالے سے یعنی تجارت کے سامان پر جو زکوٰۃ واجب ہے، اس حوالے سے اس کی تفصیل یہ ہے کہ اموال تجارت پر یا سامان تجارت پر زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے 3 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ کہ تجارت کی نیت ہو. آپ جب کسی سامان پر زکوٰۃ کو واجب کریں گے تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس سامان کو بیچنے اور خریدنے کی نیت پہلے سے کی گئی ہو، تو تب جا کر کے اس سامان پر زکوٰۃ واجب ہوگی. اور اس سلسلے میں تفصیل یہ ہے کہ آپ جب تجارت کی نیت کرتے ہوئے کوئی سامان خریدتے ہیں تو پھر یہ نیت سال بھر رہنی چاہیے، تب جا کر کے اس مال تجارت پر زکوٰۃ واجب ہے. لیکن کبھی ایسا ہو کہ آپ نے تجارت کی نیت سے خریدی اور 2-4 مہینے کے بعد آپ کی نیت بدل گئی کہ نہیں، اس کو مجھے بیچنا نہیں ہے، یہ اپنے پاس ہی رکھ لینا ہے. تو اگرچہ کہ آپ نے تجارت کی نیت سے خریدی ہو اور وہ سامان آپ کے پاس ہی رہے گا تو پھر اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، یعنی نیت سال بھر رہنی چاہیے. اسی طرح سے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے کوئی سامان خریدا، ایسے ہی خرید لیا، تجارت کی نیت سے نہیں، کوئی نیت نہیں تھی، بس ایسے ہی خرید لیا. بعد میں پھر نیت یہ بنی کہ چلو اس کو میں بیچ دیتا ہوں، تو پھر ایسی صورت میں اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. تو زکوٰۃ اصل کس پر ہے کہ آپ نے تجارت کی نیت کرتے ہوئے کوئی سامان خریدا اور وہ سامان یا اس کی مالیات 1 سال تک آپ کے پاس باقی ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ ہے. دوسری شرط یہ کہ نصاب تک پہنچے. اب نصاب کے سلسلے میں اس سے پہلے ذکر کیا گیا تھا کہ 85 گرام سونا یا پھر 595 گرام چاندی کے برابر قیمت پہنچے. تو بہت سارے علماء کے یہاں پر 595 گرام چاندی کا اعتبار کرتے ہیں کہ اس کے اندر فقراء اور مساکین کی بھلائی ہے. تو اگر آپ کے پاس سامان تجارت 595 گرام چاندی کے برابر پہنچ رہا ہے تو پھر ایسی صورت میں یہ آپ کا نصاب ہے. اب یہ تیسری شرط یہ ہے کہ 1 سال کا اس کے اندر وقفہ گزرے. اب مثلا آپ نے تجارت شروع کی، 50,000 روپے کا سامان خریدا، تو آگے چل کر کے آپ کے اس تجارت کے اندر گھاٹا لگ کر کے 30,000 روپے کا آپ کے پاس سامان صرف ہے. یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ تجارت کے سامان کے مالیات کو آپ نے اپنے اوپر خرچ کر لیا. اب آپ جب سامان خرید رہے ہیں 2-4 مہینے کے بعد یا 6 مہینے کے بعد، تو صرف وہ 30,000 کا ہی سامان خرید رہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. تو پھر ایسی صورت میں آپ پر زکوٰۃ نہیں ہے. یعنی آپ نے 50,000 کا سامان خریدا اور اس کی مالیات 1 سال تک وہ رہنا چاہیے، چاہے وہ سامان ہو یا سامان کی قیمت ہو، تب جا کر کے سامان تجارت پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. تو یہ 3 شرطیں ہیں زکوٰۃ کے وجوب کے لیے. اس سلسلے میں ایک مسئلہ جو لوگوں کو پیش آتا ہے وہ یہ
کس پر اعتبار کرتے ہوئے ہم زکوٰۃ نکالیں؟ مثلا آپ نے 2 لاکھ روپئے کا سامان خریدا، لیکن آپ بیچیں گے اس 2 لاکھ سامان کو 3 لاکھ میں یا 2.5 لاکھ میں، تو آیا 2 لاکھ کا اعتبار کریں گے زکوٰۃ میں یا پھر 2.5 لاکھ کا اعتبار کریں گے؟ تو اصل اس کا اعتبار جب آپ نے سامان خرید لیا اور آپ کے پاس آنے کے بعد اس کا مارکیٹ ویلیو کیا ہے، مارکیٹ میں قیمت اس کی کیا، عمومی طور پر کبھی کبھار انسان کیا بہت زیادہ منافع کما لیتا ہے تو وہ نہیں، یعنی عمومی طور پر اس کی قیمت کیا چل رہی ہے کہ ایک متوسط انداز میں کس قیمت پر بیچا جا سکتا ہے۔ تو تاجروں کو پتہ ہوتا ہے کہ 2 لاکھ کا سامان ہے تو متوسط انداز میں مجھے 2.5 لاکھ یعنی 50,000 روپے اس کے اندر فائدہ ملنے والا ہے، تو وہ 2.5 لاکھ پہ زکوٰۃ نکالے گا۔ یہ نہیں کہ 2 لاکھ اس نے پیسہ لگایا جبکہ یہ 50,000 روپے اس کا منافع ہو رہا ہے تو 50,000 کو چھوڑ دے صرف 2 لاکھ پہ زکوٰۃ دے، تو یہ نہیں ہے۔ اس میں مکمل طور پر اس سامان پر جو مارکیٹ ویلیو اس وقت کا رہتا ہے اس وقت کے اعتبار سے اس پر زکوٰۃ کا اعتبار کیا جائے گا۔ ایک اور مسئلہ ہے اس کے اندر، اور بعض بھائیوں کا سوال بھی تھا کہ مثلا کسی نے تجارت شروع کی، اب 2 لاکھ کا سامان اس نے نکالا لیکن پیسہ اس نے 1 لاکھ روپیہ ہی دیا اور 1 لاکھ روپیہ اس کے پاس قرض ہے، تو پھر ایسی صورت میں کیا کرے؟ وہ 1 لاکھ کا زکوٰۃ دے کہ 2 لاکھ کا ہی زکوٰۃ دے، یا پھر یہ جو سامان اس کے پاس آیا ہوا ہے تو یہ سامان جیسے مثلا 2 لاکھ کا سامان ہے تو 2.5 لاکھ روپیہ ہو جائے گا، اب 1 لاکھ روپیہ چھوڑ کر کے وہ پھر اس کا اعتبار کرے۔ تو اس سلسلے میں اب دیکھیں اس کے اندر تفصیل بھی ہو سکتی ہے، بعض لوگوں کے ساتھ کچھ اور حالتیں ہو سکتی ہیں، بعض کے ساتھ کچھ اور حالتیں ہو سکتی ہیں۔ مثلا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ سالہ سال تک وہ قرضے میں رکھتے ہیں، تو اگر یہ شکل ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ قرض ادا کرنے کی نیت ہے کہ ہاں قرض ادا کرنا ہے اور تو اس سے پہلے قرض ادا کر دے، لیکن اگر قرض ادا نہیں کر رہا ہے، اس کے پاس سامان تجارت موجود ہے اور اس کی قیمت بھی موجود ہے، تو پھر جو اس کے پاس سامان تجارت اور اس کی قیمت موجود ہے اس کا اعتبار کرتے ہوئے اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ مثلا 2 لاکھ کا خریدا تھا، اب 1 لاکھ روپے تو قرضے میں ہے جہاں سے سامان اس نے خریدا تھا، اب اس کے پاس 2.5 لاکھ روپے ہو گیا ہے، لیکن سال گزر جاتا ہے، 1.5 سال 2 سال گزر جاتا ہے، وہ اس کو قرض ادا ہی نہیں کر رہا ہے، تو اس کے پاس جو یہ سامان تجارت ہے تو مکمل سامان تجارت پر اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو اس کے پاس پیسہ ہے خود اس کا مکمل مالک ہے، یعنی 2.5 لاکھ روپے کا مالک ہے، جب تک وہ لوٹاتا نہیں ہے تب تک تو مالک وہی ہے، اور زکوٰۃ میں اصل ملکیت دیکھی جاتی ہے کہ انسان اس مال کا اصل مالک ہو، تو چونکہ 2.5 لاکھ کا یہ مالک ہے اس لیے زکوٰۃ بھی 2.5 لاکھ روپے پر ہی ادا کی جائے گی۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہیں کہ نہیں 1 لاکھ روپیہ آیا ایسے اسی میں سے 50,000 روپے پھر دے دیا، 2 لاکھ روپیہ ہے، پھر آگے چل کر کے ایسے ہی یعنی وہ قرض ادا کرتا جاتا ہے، آگے سامان لیتا جاتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کے پاس جو بھی سامان آئے گا تو اس شکل میں بھی مثلا 2 لاکھ کا سامان خریدا اور یہاں پہ 2.5 لاکھ روپے اس کی قیمت ہے، اس نے 50,000 روپے دے دیا، اور اس کے بعد پھر اس کے پاس سمجھیے کہ 2 لاکھ روپے کی قیمت ہے، پھر اس نے 1 لاکھ کا سامان نکالا تو 3 لاکھ کا، ایسے سال بھر کرتے کرتے وہ پیسہ ادھر چکاتا ہے اور سامان لیتا ہے، تو اس کے پاس جو بھی سامان رہتا ہے یعنی نصاب کے پہنچنے کے بعد کی بات ہے، یعنی نصاب جیسے 50,000 روپیہ آپ مان لیں، 595 گرام سونا ہے، چاہے 50,000 ہو یا 40 روپیہ مان لیں، جو بھی مارکیٹ ویلو چاندی کے اعتبار سے، سونا نہیں بلکہ چاندی کے اعتبار سے جو بھی مارکیٹ ویلو ہے تو اس کے اعتبار سے اگر وہ نصاب تک پہنچ رہا ہے اور پھر وہ پیسہ چکا رہا ہے، سامان لے رہا ہے، پیسہ چکا رہا ہے، سامان لے رہا ہے، تو پھر سال بھر میں جو اس کے پاس سامان ہوگا اور سامان کا جو مارکیٹ ویلو ہوگا اس کا اعتبار کرتے ہوئے اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ یعنی وہ قرض اپنی جگہ پر ہے لیکن اس کے پاس جو سامان ہے اس کے اعتبار سے زکوٰۃ ہوگی۔ اگر اس کو لگتا ہے کہ نہیں مجھے زکوٰۃ نکالنے سے پہلے قرض ادا کر دینا چاہیے
تو پھر وہ قرض ادا کر دے، مثلا 1,00,000 روپے قرض ادا کر دے، اب اس کے پاس 3,00,000 تھا، 3,00,000 میں سے 1,00,000 قرض ادا کر دیا تو 2,00,000 بچا، اب 2,00,000 روپے میں سے وہ زکوٰۃ نکالے، اور اگر قرض ادا نہیں کر رہا ہے تو پورے 3,00,000 میں سے وہ زکوٰۃ نکالے گا۔ یہ مختصر مسائل تھے مالی تجارت کے حوالے سے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں شریعت کے احکام کی جانکاری حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔